نیت سے ہم سب ان کے بیان کو سنیں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور ایمان افروز بیان سے ہم سب سامعین کو مستفید فرمائیں۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم برادران اسلام، میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے یہ بابرکت لمحات ہیں جو خدا کے دین کی نسبت سے مجھے اور آپ کو یہاں باندھے ہوئے ہیں۔ اس گرمی کے باوجود اس شوق اور ذوق کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں صرف اللہ کے دین کی نسبت سے، اور ہم اپنے محترم مہمان عالم اسلام کے اپنے انداز کے واحد ادارے ابو القاسم نعمانی زید مجدہ کو سننے کے لیے آئے۔ میں بھی انہی سے مستفید ہونے کے لیے آیا، اور میرے ساتھ میرے محترم دوست شہزاد صاحب کی یہ زیادتی ہے کہ ابھی 2 منٹ پہلے تک بھی مجھے نہیں بتایا کہ مجھے یہاں کچھ کہنا ہے تاکہ میں اپنے ذہن کو حاضر کر سکتا۔ دعا کیجئے پروردگار کوئی ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ خطرناک موڑ جو میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے، جس کا تعارف ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، جس کا تعارف ہے ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس میں تم بھی اور تم سے پہلے بھی جمع ہو گئے۔ ھذا یوم لا ینطقون، آج چرب زبانی کام نہیں آئے گی، آج حقائق سامنے آئیں گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، تم اپنی کوئی چیز چھپانا چاہو تو چھپا نہیں سکو گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، آج حقائق سامنے آئیں گے، ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ پروردگار ہمارا یہ بیٹھنا اور ہماری اس گفتگو کو اس دن کے لیے کارآمد بنا دے، کوئی وہ بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما دے جس پر مجھے اور آپ کو عمل نصیب ہو جائے، جو ہمارے لیے وہاں کام آنے والا ہو جائے، جس دن کا تعارف بڑا مشکل، تعارف بڑا کٹھن۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، جو اس دن پر یقین نہیں کر رکھتے وہ بھی کہتے ہیں مالک الملک اب واپس کر دے، اب دیکھ بھی لیا، اب سن بھی لیا، اب اس پر یقین کریں گے، اب اس کے جیسے کام کر کے لائیں گے۔ اللہ اس دن کام آنے والا بنا دے۔ میرے ایمانی بھائیوں، بہت مختصر وقت ہے، پروردگار کا انسانیت کے اوپر احسان اور کرم ہے، جس احسان کو اس نے یاد دلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ انسانیت کے اوپر رب کائنات کا وہ احسان ہے جس کو اس نے لقد من اللہ کہہ کر یاد دلایا کہ میں نے انسانیت پر بہت بڑا یہ احسان کیا کہ اپنے محبوب کو بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے اندرون کو صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب پر عمل کرنا سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور ان کو حکمت و دانش مندی کی باتیں بتاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ
قبل لفی ضلال مبین، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو انسانیت جہالت کے اندھیریوں میں ڈبکیاں لے رہی تھی، اور قیامت نہیں بلکہ بس اب جہنم کے گھڑے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بالکل بس اتنا ہی فاصلہ تھا کہ اگر انسانیت کو بغیر تشریف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے بغیر موت آ جاتی تو بس ان کے آگے جہنم میں اب کوئی زیادہ فاصلہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، مگر اس سے بڑا احسان یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ دین ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور صبح قیامت تک حفاظت کریں گے، دین کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے یک کے بعد دیگرے، ایک کا پھر دوسرے کا پھر تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا۔ مکہ کے مشرکین نے تالیاں بجائیں کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اولاد زندہ نہیں رہی، اور جس کا بیٹا زندہ نہیں رہتا ہے اس کا نام کون روشن کرے گا، اس کا کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، اب صبح قیامت تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ امت گمراہ ہو سکتی ہے، کیسے وہ امت ہلاک ہو سکتی ہے؟ امت نہیں ہلاک ہوگی، امت نہیں مجموعی طور پر گمراہ ہو جائے کہ پورے دنیا سے دین مٹ جائے۔ ہاں یہ ہوگا کہ ایک امت ایک طبقے کے زندگی سے دین نکلے گا تو پروردگار دوسرے طبقے کو نصیب فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا وما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ کیا ہو گیا انسانوں؟ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا جب تمہیں دین کے لیے قربانیاں کے لیے کہا جاتا ہے استاقلتم الی الارض، تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اگر تم دنیا کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے اور میرا دین کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت کو بیچ میں روکا گیا، اس کے لیے معافی۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی بنارسی حفظہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر استقبال کریں اور ان نعروں کا پرزور انداز۔ ابو القاسم نعمانی بنارسی، ازہر الہند دارالعلوم دیوبند، جامعہ اسلامیہ عربیہ ضیاء العلوم، حضرت مولانا غلام قادر صاحب، محترم مفتی ابو القاسم نعمانی بنارسی صاحب، دارالعلوم دیوبند، عالمگیر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جامعہ اسلامیہ عربیہ ضیاء العلوم، جامعہ اسلامیہ عربیہ ضیاء العلوم، مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی بنارسی، ازہر الہند دارالعلوم دیوبند، محتمیم دارالعلوم دیوبند، محتمیم دارالعلوم دیوبند، اسلامی فلاحی تنظیم، اسلامی فلاحی تنظیم دارالعلوم دیوبند۔ جزاک اللہ۔ تشریف رکھیں اپنی جگہ، سارے حضرات مل مل کے بیٹھیں تاکہ آنے والے مجمع کو بیٹھنے میں آسانی رہے۔ مائک پر آ جائیں بھائی۔ تشریف رکھیں بھائی آسانی کے ساتھ۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، حضرت الاستاذ مولانا مفتی فیض الوحید، آپ تشریف رکھیں۔ تکبیر، سر بلند، سر بلند، سر بلند، سر بلند۔ کے احسانوں میں سے یہ احسان ہے، اس کا دین مٹایا نہیں جا سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اس کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ، ہو سکتا ہے الا تنصروه، اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو تم بتاؤ کس نے دین کو بچایا تھا؟ جس اخرجہ الذین کفروا، جب آپ کو مکہ والوں نے نکالا تھا، جب آپ غار ثور کے اندر تھے،
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب آپ دو میں سے دوسرے تھے، غار ثور کے اندر تھے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون میں باقی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب امام مہدی تشریف لائیں گے، اور اسی طرح تشریف لائیں گے جس طرح فرمایا میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال کے مقابلے کے لیے آئے تب تک دین اسی طرح رہے گا، اپنی شکل میں باقی رہے گا۔ البتہ کچھ فتنے آ سکتے ہیں جس کے لیے دین والوں کو محنت کی ضرورت ہے، اور اس اہم مجلس میں میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو وہی باتیں یاد دلاتا ہوں۔ مکہ والوں نے ایک آواز بلند کی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس چند دن کا انتظار کرو۔ کوئی کہتا تھا ان کی اولاد نہیں رہتی ہے، اس کا زیادہ مشکل نہیں، بس چند دنوں کی بات ہے۔ قرآن کریم نے کہا نہیں، نون والقلم انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں، آپ اصل میں جو کام لے کر اٹھے ہیں، جو تحریک لے کر اٹھے ہیں، وہ تحریک حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک جو بھی انبیاء کرام میں سے اٹھا اس کو دیوانہ ہی کہا گیا، اس کو ساحر ہی کہا گیا، اس کو کاہن ہی کہا گیا، اس کو مجنون ہی کہا گیا۔ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے تو یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، ان قریب بادل چھٹیں گے، ان قریب اندھیرا ہٹے گا، ان قریب حقائق سامنے آئیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی کے اندر تھا، کون دیوانہ تھا اور کون دیوانہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی حقائق سامنے آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہوئے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ آپ مکہ سے نکل رہے تھے، مکہ والے سمجھتے تھے کہ ہماری جیت ہو گئی، اسی موقع پر آیت نازل ہوئی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ مٹے نہیں ہیں، باطل مٹ چکا ہے، آپ جا نہیں رہے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ آپ کو واپس لوٹائے گا اور آپ اپنے مشن کی تکمیل فرمائیں گے جس کا اعلان ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پھر قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ البتہ اس کے لیے کچھ کام کرنا ہے، اس لیے کہ باطل بھی آخری دم تک کوشش کرے گا کہ دین والوں کو دین سے ہٹائے۔ کتنی کوششیں کرے گا؟ میں خاص طور سے اپنے محترم اور عزیز ساتھی کو یاد دلاتا ہوں، آپ ایک مشن لے کر چل رہے ہیں، اس سے کس طرح ہٹانے کی کوشش کریں گے شیاطین، کس طرح ہٹانے کی کوشش کی جائیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم آپ کو جمع کر کے نہ رکھتے اس دین کے اوپر تو حالات ایسے بنائے جا رہے تھے کہ آپ کو دین سے ہٹایا جائے، جو آپ کی طرف وہی نازل ہو رہی ہے اس کے علاوہ کی طرف آپ کو پھیرا جائے، لیکن لولا ان ثبتناک، آپ کو جمع کر کے رکھا گیا تھا، آپ کو سنا کر کے امت کو سنایا گیا۔ فرمایا یہ چالیں ہوتی رہیں گی، کیسی چالیں؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، وہ مکاریاں کریں گے، وہ تدبیریں کریں گے، اور کیسی کیسی تدبیریں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی تدبیروں سے ایسا لگے گا جیسا کہ ہمالیہ اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن اس ایمان کی ضرورت ہے کہ ہمالیہ تو ہل جائے مگر ایمان اپنی جگہ سے نہ ٹلے، ایمان اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ فَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صبح قیامت تک آنے والی تمام تر سازشوں کی کوئی نقاب کشائی کر سکتا ہے، کوئی اس کی بہتر ترجمانی کر سکتا ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے اور آپ کو سنایا گیا فَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ان کی بات نہیں ماننا جو جھوٹ کے اوپر قسمیں کھاتے ہیں، جن کا فلسفہ یہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بیان کرو لوگوں کو سچ نظر آنے لگے۔ فَلَا تُطِيعْ كُلَّ
حلاف مہین، ہماز، جو ایک دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، دوسروں کو تانا دیتے ہیں اور خود اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں، مشاء بنمیم، جن کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں لڑائیں اور پھر تماشا دیکھیں، انسانیت کو ٹکرائیں، ان کی بات نہیں ماننی، ان کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ فلا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خیر سے منع کریں گے، نیکی سے روکیں گے، برائی کی طرف بلائیں گے، اچھائی سے ہٹائیں گے، برائی کی طرف لے جائیں گے، ان کی بات نہیں ماننا۔ مناع للخیر معتد اثیم، حد سے بڑھنے والے ہوں گے، گناہ کرنے والے ہوں گے، عتل، یہ بد مزاج قسم کے ہوں گے، بعد ذالک زنیم، اس تمام کے بعد یہ مجہول النسب لوگ ہوں گے۔ پورے یورپ کی تاریخ، پورے امریکہ کی تاریخ، پورے برطانیہ کی تاریخ دیکھ لیجئے، ایک بہت بڑا طبقہ تیار ہو گیا جو مجہول النسب لوگوں کا ہے، جن کا کوئی نسب نہیں۔ 1400 سال پہلے کیسے حقیقت بیان کی گئی، فرمایا کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے، ان کی بات نہیں ماننا۔ یہ پیشن گوئی تھی، میں اور آپ اس کو آج پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، چونکہ قرآن کا وعدہ تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کچھ حقائق ہم تمہیں دکھائیں گے جس سے یقین ہوتا رہے گا انسانوں کو کہ یہی سچا دین ہے اور دین باقی رہے گا۔ البتہ دین والوں کو اس دین پر باقی رہنے کے لیے ضرورت ہے اس ایمان کی، جو ایمان پروردگار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ مکہ والوں نے دیکھ کر کے ان کے حلیے کی مذاق اڑائی اور ان سے کہا کہ کیسا حلیہ تم نے پہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کیا بات ہے کہ تمہاری لنگی کو اوپر دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کان حبیبی یفعل ہکذا، جن سے میری دوستی ہے وہ تو اسی طرح کرتے ہیں، تمہیں پسند ہو تو نہ پسند ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس ایمان کی، حضرت حذیفہ کے ایمان کی، جو ذرا سی بات کے اوپر لقمہ گر جائے اور اس کو اٹھا کر کے کھائیں تو لوگ کہیں کہ لوگ ہماری مذاق اڑائیں گے، اور وہ کہیں سنترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، کہ ہم ان جاہلوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، اور اگر ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہم سے یہ لغزش ہو گئی، ہم سے ایسا ہو گیا تو آخری بات کہتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو بھی متنبہ کیا، آپ کو بھی متنبہ کیا۔ آپ نے سفر کی ابتدا کی، میں نے آپ کو راستے کے کانٹے بتائے، آپ نے قدم اٹھایا، میں نے راستے میں لٹیروں سے آگاہ کیا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا جو ایسا کرے گا یہ سمجھتا ہے کہ دین میرا محتاج ہے اور اس کو نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے، تو پھر سنو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی میرے دین سے مرتد ہو جائے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، پھر میں ان کو پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں گا۔ اور آج اگر اللہ کے نبی کی حلیے کو اپنانے میں، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے میں، ان کی شکل بنانے میں، ان کے لباس کو پہننے میں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہر ایک شخص اپنی وردی بتا رہا ہے اور مجھے اپنے ادارے میں اپنے کلچر کو شو کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر ہمیں اسی طرح شرم آتی رہی تو قرآن کی یہ دھمکی ہمیں یاد رہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو میرے دین سے مرتد ہو جائے گا، منہ پھیرے گا۔ اور اس سے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں سے مت دوستی لگاؤ، عیسائیوں سے مت دوستی لگاؤ، ان کے کلچر کو مت اپناؤ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں، اس تمام کے باوجود بھی یہ آپ کو مانیں گے نہیں، ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، ان کے اندر نفرت چھپی ہوئی ہے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کے طریقوں کو اپناتے ہو، تم ان کے کلچر کو اپناتے ہو، یہ تمہارا کلچر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تم سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، اس لیے کہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، تم ان کے نبی کو مانتے ہو، ان کی کتاب کو مانتے ہو، وہ تمہارے نبی کو نہیں مانتے
مانتے، تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود تم ان سے محبت کرتے ہو، اور ان کا حال کیا ہے؟ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کئی مرتبہ تو ان کے اندر کا بغض چھلک کر باہر آتا ہے، لیکن جو انہوں نے چھپا کر کے رکھا ہے وہ اس سے بڑا ہے. اور فرمایا اگر تمہیں شرم آئے گی تو پھر ان کو میں پیدا کروں گا، لا یخافون لومۃ لائم، جن کو میرے حبیب کی سنتوں کو اپناتے ہوئے، میرے دین پر عمل کرتے ہوئے، میرے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، ولا یخافون لومۃ لائم، ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی. شاید مجھے 20 منٹ دیے گئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ شاید 18 منٹ ہو گئے، میں اس سے پہلے ہی پورا کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت چونکہ گزر رہا ہے، اس کے بعد میں ریاست جموں و کشمیر کے ابھرتے ہوئے نوجوان عالم دین اور الجمعیت الاسلامیت الخیریہ کے ریاستی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب القاسمی، مرکزی امام جامع مسجد تالاب کھٹی کا جموں سے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أزهر الهند مادر دامت برکاتم العالیہ حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب سعودی پیشتر مقام فاران کی چوٹی پر ایک نبی امی کا ظہور ہوتا ہے. چند روز بعد در یتیمی جیسی ناقابل برداشت آزمائی جھیلنے اور سہنے والے نبی نے قرآنی حلقوں کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کے خاطر خواہ اور تسلی بخش نتائج برآمد ہوئے. پھر تعلیمی درسگاہ کی شکل میں صفہ نام کے اسلامی مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی. اس اسلامی درسگاہ میں سارے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجانے والے وہ جانباز سپاہی اور جیالے پیدا کیے، جن کی تعلیمات اور اخلاقیات سے آج بھی امت مسلمہ استفادہ کر رہی ہے. اور آج پوری دنیا مدارس اسلامیہ کا جو جال ہمیں بچھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے اسی اولوالعزم جماعت کی محنت و کاوش کار فرما ہے. جنگ آزادی سے قبل دہلی میں مدارس اسلامیہ کی غیر معمولی تعداد تھی، جن کا مقصد شب و روز علوم اسلامیہ سے جمعی امت کو روشناس کرانا تھا. لیکن سامراجی طبقے کے ناپاک ارادوں نے جب دہلی کا رخ کیا، اس قوم میں سب سے پہلے اسلامی قلعوں کو مسمار کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ پر بلڈوزر چلا کر دینی درسگاہوں کو کھنڈرات میں تبدیل کرایا، جن کے حالت زار کا دیدار آج بھی دہلی کے مدارس اسلامیہ کی غیر معتد تعداد کا معتدلی تعداد میں بدل جانے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے. سیاہی طاق کی یہ کہہ رہی ہے، سیاہی طاق کی یہ کہہ رہی ہے کہ اس گھر میں اجالا رہ چکا ہے. ریاست جموں و کشمیر گرچہ مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے صف اول میں شمار ہوتی ہے، مگر دینی اعتبار سے اب بھی یہ ریاست پسماندگی کا شکار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے مدارس اسلامیہ یہاں بڑی عمدگی کے ساتھ دینی تعلیم کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، مگر ان سب کے باوجود اب بھی بہت سی دینی و عصری درسگاہوں کی اشد ضرورت ہے. خواہ مدارس کی شکل میں ہو، مساجد کی صورت میں ہو، یا مکاتب اور عصری درسگاہوں کی صورت میں. ہمارے ریاستی باشندوں کی بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنی سادہ لو طبیعت اور علماء کرام کی ان تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے رسومات و بدعات کے نرغے میں ہیں. مغربی تہذیب کے نت نئے فتنوں اور خرابیوں کے غلبے کا یہ اثر ہے کہ بہت سے حضرات نے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے بجائے انگریزی اسکولوں میں ڈال دیا ہے، جہاں بالعموم اسلامی شناخت کی بقا تو دور، خود ان کی تہذیب کے رنگ میں رنگنے کی وجہ سے ہمارے نونہالوں کو اپنے عقائد تک کا علم نہیں ہوتا. والدین کے تئیں نافرمانی اور اساتذہ کرام کے ساتھ بدتمیزی اور دینی ماحول سے کوسوں دوری کی بنا پر ہمارے طلبہ و طالبات ڈاکٹر، ماسٹر اور انجینئر تو ضرور بن رہے ہیں،
मगर एक उम्दा इंसान बनने में अक्सर नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में जब तक हम खुद दीनी दरसगाहों के साथ साथ असली दरसगाहों, यूनानी मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और दीगर असली दरसगाहों का इंतज़ाम न करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे अमाल के साथ साथ अकायद भी ख़राब हो जाएंगे। मज़कूरा मज़मून की रोशनी में अल-जमियतुल इस्लामियतुल खैरिया इस्लामी फलाही तंजीम ने अपने उलमा इकराम, माहिरीन तालीम और अकाबिर के मशवरे से मदारिस, मसाजिद, मकातिब, इस्लाह माशरा, मसलकी तनाज़ुआत को मिली कामों में बाला ताक़ रखना और नादिर और गरीब तलबा की कफ़ालत का इंतज़ाम करने के लिए इंसानी व इस्लामी खिदमत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए अपने अज़्म मुसम्मम की इब्तिदा की है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए आप जैसे नेक व सालेह और मुफीद मशवरों से नवाजने वाले अफराद की जमीयत को अशद ज़रूरत है। इस सिलसिले में ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों का फ़र्ज़ है कि वो दीनी व मिली कामों में शराकत दारी के लिए दामे दरमे कदमे सुखने हमारी जमीयत का ताउन फरमाएँ। इस्लामी तारीख़ का पहला मदरसा सुफ़ा जो इस्लामी रियासत मदीना मुनव्वरा में कायम हुआ था, वो सिर्फ चंद मुतलाशियान हक़ और दीन के सच्चे शहदाइयों के लिए एक इस्लामी और साले माशरे के क़ियाम को यकीनी बनाने के मकसद के तहत कायम किया गया था। इंसानी ज़िंदगी में तंजीम का अमल यानी नज़्म व ज़ब्त से न सिर्फ इनफरादी शख्सियत उभर कर सामने आती है, बल्कि खूबसूरत माशरे की तश्कील में अहम किरदार भी अदा होता नज़र आता है। ये बात तय है कि कोई कौम या जमात उस वक्त तक मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो सकती और नहीं आगे की जानी बढ़ सकती है जब तक उनमें तंजीम का अमल मौजूद नहीं। नज़्म व ज़ब्त के न होने के सबब फ़र्द या इदारा में अपने ही अंदर मसाइल व मुश्किलात पैदा होती रहती है और इन सभी से निपटना आसान नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ दुश्वार से दुश्वार तर होता चला जाता है। हत्ता कि फ़र्द या इदारा बेनज़मी से बदनज़मी में तब्दील होकर नाकामियों के दहाने पर पहुँच जाया करते हैं। कामयाबी सिर्फ इन्हीं कदमों को चूमती है जिनमें नज़्म व ज़ब्त के जौहर मौजूद हों। हज़रात, हकीकत यह है कि रियासत जम्मू व कश्मीर जो कभी सादगी व दीनदारी, अखलाक व हमदर्दी, गैर मुरव्वत और इतार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी, आज जुल्मत व तारीकी, ज़लालत व गुमराही और बेहयाई व बेदीनी का महवर व मखज़न बनती जा रही है। मदारिस इस्लामिया की तहरीक जो हमें सिलसिला ब सिलसिला बतौर वरासत जनाब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी बरकत से मिली है, ने कश्मीर में इनक़िलाब बर्पा किया और अवाम-उन-नास से जहालत को दूर करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन सब इनक़िलाबी तहरीकों के बावजूद अवाम में अब तक जहालत, बुराई का बढ़ता रुझान, इंतशार और मगरबी तहजीब के गलबे की कसरत को सामने रखकर ये कहना बेजा न होगा कि मदारिस की ये कोशिश अब भी नाकाफ़ी है और हमें इसमें मज़ीद वसाअत की ज़रूरत है। इसी बिना पर जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ के हेडक्वार्टर शहर पुंछ में हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामिक इंटरनेशनल अकेडमी का क़ियाम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें दर्स निज़ामी के साथ साथ जदीद तर्ज पर असरी तालीम, शोबा कंप्यूटर, अरबी व अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब और दीगर ज़माने की सारी ज़रूरियात के मुताबिक तलबा को तालीम दी जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मुत्तक़िद हों। मदारिस से फ़ारिग़ तलबा की ये ज़िम्मेदारी है कि फ़िक्री व ज़हनी हम आहंगी के साथ बेहतर तालीम और तरबियत हासिल करके अपनी रियासत में इस अमानत को बेहतर तौर से पहुँचाने के अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। आज़ाद होकर मात इस्लामी दरसगाहों से अख़ज़ करदा इल्म दीन के ताल्लुक़ की बुनियाद पर एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अपने जज्बात और नज़रियात में वहदत और अपनी सफ़ों में इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ इस क़ुलूब में बेपनाह इख़लाक़ पैदा करें। इसलिए कि अगर हम तालीम की नश्र व इशाअत के लिए क़ुलूब नबूवत के उसूलों के मुताबिक अमल पैरा होंगे तो रब्बे दुल जलाल से उम्मीद कवी है कि हमारी तालीम बेदारी तहरीक लाख इनफरादी कोशिशों से ज़्यादा असरअंदाज और नफ़े बख्श होगी। इन तमाम मकासद के पेश नज़र अल-जमीयत यानी इस्लामी फलाही तंजीम अपने पहले मनसूबे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामिक इंटरनेशनल अकेडमी के क़ियाम पर अमल करने जा रही है, जिसके लिए आप जैसे हजरात के जानी माली कौली फैली ताउन की अशद ज़रूरत है। आप हजरात से मादिमाना दरख्वास्त है इस अजीम मनसूबे की तामीर और तरक्की में दिल खोल कर दामे दरमे कदमे सुखने
اپنا تعاون فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ الجمعیت کو دین دوگنی چاند چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ الجمعیت الاسلامیت الخیریہ کے دعوتی، تعلیمی اور خیراتی شعبوں کی رپورٹ۔ دعوتی شعبہ تعمیرات مساجد، زیر انتظام و زیر تعمیر الجمعیت الاسلامیت الخیریہ، جامع مسجد نورانی، گاؤں ہاڑی بڈھا، تحصیل حویلی، ضلع پونچھ، جامع مسجد عائشہ صدیقہ، محلہ راحت نگر، سوکا کھٹا، شہر پونچھ، جامع مسجد گاؤں دورہ دنیا، تحصیل حویلی، ضلع پونچھ، مسجد خدیجہ، گاؤں کھڑی، تحصیل حویلی، ضلع پونچھ، مسجد بلال، محلہ احمد نگر لورن، تحصیل منڈی، ضلع پونچھ، جنت مسجد، محلہ نورانی نگر، گاؤں لورن، تحصیل منڈی، ضلع پونچھ، مسجد ابو ہریرہ، گاؤں ڈانگری، تحصیل منڈی، ضلع پونچھ، مسجد فاطمہ، گاؤں ناگا ناڑی، تحصیل منڈی، ضلع پونچھ، مسجد میمونہ، گاؤں سیڑی چوہانہ، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، جامعہ مسجد بنولا، تحصیل مینڈر، ضلع پونچھ، جامعہ مسجد تتا پانی مڑہوڑ، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، جامعہ مسجد انور ناخو والی روڈ، تحصیل حویلی، ضلع پونچھ۔ تعلیمی شعبہ مکاتب، مکتب ابو بکر صدیق، محلہ گجر بستی، بائرہ منڈی، ضلع پونچھ، مکتب عمر فاروق، گاؤں کھنیتر، محلہ دپریہ، تحصیل حویلی، ضلع پونچھ، مکتب عثمان غنی، آزاد محلہ، شہر پونچھ، مکتب علی، گاؤں شیندرہ، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، مکتب ابو حنیفہ، گاؤں منکوٹ، تحصیل مینر، ضلع پونچھ، مکتب امام شافی، گاؤں ہاڑی نکا، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، مکتب امام مالک، گاؤں ہاڑی نکا، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، مکتب امام احمد بن حنبل، گاؤں ہاڑی مڑہوڑ، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، مکتب شیخ الہند مولانا محمود الحسن، گاؤں ہاڑی، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، مکتب شیخ الاسلام محلہ حسین احمد مدنی، گاؤں فاغلہ، محلہ خنسا، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، مکتب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، گاؤں ہاڑی مڑہوڑ، تحصیل سرنکوٹ، ضلع پونچھ، مکتب محدث عصر مولانا انظر شاہ کشمیری، محلہ مالا بڑھوٹی، تحصیل مہور، ضلع ریاسی، مکتب بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس، گاؤں لورن، تحصیل منڈی، ضلع پونچھ۔ خیراتی شعبے، بیواؤں، معذوروں، یتیموں اور غریبوں اور مستحقین کے لیے ماہانہ وظائف کی تقسیم۔ الحمدللہ 200 بیوائیں اور مستحقین امداد الجمعیت کے خیراتی شعبے کے تحت 1 جنوری 2012 سے ہر ماہ وظیفہ حاصل کر رہی ہیں، جن کی تعداد اضلاع کے اعتبار سے درج ذیل ہے۔ ضلع سامبا 10، ضلع رامبت 19، ضلع ڈوڈا 20، ضلع پونچھ 151۔ اغراض و مقاصد، عزائم و منصوبے، مختلف بین الاقوامی زبانوں خصوصاً عربی، انگریزی زبان پر قادر داعی و مبلغ تیار کرنا اور ان کے لیے ایسا نظم کرنا جہاں انہیں پوری قادر الکلامی کے ساتھ لکھنا اور بولنا سکھایا جا سکے۔ جدید ذرائع ابلاغ و ترسیل میں مہارت کے لیے کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور ای میل وغیرہ کے لیے اعلیٰ ماہرین کی ٹیم تیار کرنا اور ایک ایسی ویب سائٹ تیار کرنا جس پر اسلامی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اسلام کے خلاف برپا کیے جانے والے جھوٹے پروپیگنڈوں اور بے بنیاد الزاموں کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے اور مسلمانوں کے حالات سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو واقف کرایا جا سکے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کا انتظام کرنا اور ایسے حفاظ اور حدیث کے ماہرین علماء کی جماعت تیار کرنا جو علمی تجربے کے ساتھ ساتھ تقوی و پاک بازی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ ایک معیاری ہاسپٹل کا قیام جہاں پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ مسلم عورتوں کی صحت و فلاح و بہبودی اور ان کی نگہداشت کی جا سکے۔ توحید و رسالت پر ایسی کتابیں، پمفلیٹ تیار کرنا جو مسلمانوں کے دلوں میں صحیح عقیدہ و ایمان پیدا کرنے مفید اور کارآمد ہو سکے اور شرک و بدعات نیز جاہلی رسم و رواج کی قباحتوں اور برائیوں سے بچانے میں معاون ہو سکے۔ مستقل طور پر ایک ایسے ناگہانی فنڈ کا انتظام جو کسی آفت ارضی و سماوی اور حادثے کے موقع پر اللہ کے بندوں کی راحت رسانی اور آبادکاری میں فوری طور پر صرف کیا جا سکے۔ ایک ایسے مسلم گرد کالج کا قیام جس میں دینی و عصری تعلیم کے ساتھ امور خانہ داری کے متعلق بہترین تعلیم و تربیت کا باپردہ انتظام ہو۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کے لیے ماہانہ وظائف کی تقسیم، حسب ضرورت مساجد و مکاتب کا قیام، مسلکی اختلافات سے بالا تر ہو کر
मिली कामों के लिए हर मकतब फ़िक्र को एक स्टेज पर लाने की सही, गरीब बच्चों की शादी के इंतज़ामात, जदीद टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर सेंटर का क़याम। लिहाजा तमाम हजरात से ये अपील की जाती है, कल जमीयत की कोई मुस्तकिल आमदनी तो नहीं, तवक्कुल अल्लाह इसका सरमाया और इसके फज़्ल व करम के नतीजे में अहले खैर की तवज्जुहात और इसका असासा हमें चाहिए। तंजीम हाज़ा अपने दावती, तालीमी और खैराती शोबजात को बेहतर से बेहतर बनाने, गुरबा, यतामा और बेवगान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए नए मनसूबा जात के क़याम और अहम मेयारी अद्वियात की फराहमी के लिए आप जैसे मुआविरीन, मुखलिसीन और मुहिब्बीन के ताउन पर मुनासिर है। मिल्लत के मुखय्यर हज़रात से अपील है कि जमीयत के मंसूबों को कामयाब बनाने और अल्लामा नूर शाह कश्मीरी की तामीर के लिए फराख दिलाना ताउन फरमाकर इंदल्लाह माजूर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, सभी हज़रात बड़ी ही दिलचस्पी का सबूत दे रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आखिर तक मजमा इसी तरह रहेगा। हज़रत वाला का बयान हो बगैर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम लाइक़ सद इहतराम हज़रतुल उस्ताद मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नुअमानी हफ़िज़हुल्लाह व रआ, मुहतमीम वाइस चांसलर दारुल उलूम देवबंद, सदर मुहतरम हज़रतुल उस्ताद मौलाना गुलाम कादिर साहब दामत बरकातुहू, मेहमानान इज़ाम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी कदर और गुलशन इल्मी के नो दमीदा गूंजो। सबसे पहले हम खुदाए अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज इस अज़ीम शान प्रोग्राम की तौफीक बख्शी। हम वाबस्तगान अल जमइयतुल इस्लामियतुल खैरिया, बाशिंदगान रियासत जम्मू व कश्मीर, अक़ीदत व महब्बत, अज़मत व इहतराम और शुक्र व इम्तिनान के तमाम तर जज्बात के साथ साथ एशिया की अज़ीम यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान दी वक़ार और हम सब के सरपरस्त हज़रत मुहतमीम साहब दामत बरकातुहू को सरज़मीन पुंछ पर खुश आमदेद कहते हैं, जिन्होंने अपनी बेपाया मसरूफियात के बावजूद हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी और तवील सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त फरमाकर हम शागिर्दों की हौसला अफजाई फरमाई। हम आज हज़रत मौसूफ को अपने बीच पाकर किस कदर फ़रहा और शादा है, हमारे क़ुलूब में फ़रहत व इंबिसात और मसरत और शादमानी के जज्बात किस तरह अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, इसको अल्फाज का जामा पहनाना हमारे बस से बाहिर है। ज़ुबान और कलम हैरान और परेशान है कि अपनी खुशी का इजहार करें तो कैसे करें, क्योंकि चंद अल्फाज के मोती हैं मेरे दामन में है, मगर तेरी इनायत का तकादा कुछ और। मेहमानान आली मर्तबत आज सरजमीन पुंछ हजरत की आमद पर फख्र महसूस कर रही है। यहाँ की सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ियाँ अहलन व सहला मरहबा बिक़ुदूमिकुमुल मैमून के तराने गा रही हैं। वादी कश्मीर की ख़ाहर सगीर सरजमीन पुंछ का सारा माहौल खुशगवार हुआ जा रहा है। यहाँ के चमन का जर्रा जर्रा सुरूर व इंबिसात से मखमूर है। नीलगू आसमान नूर की झलकियों में झिम झिम कर रहा है। हाज़रीन और सामिईन के लबों पर मसरत रक्त कर रही है। सहने चमन और नाखून वाली रोड पर हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस्लामिक इंटरनेशनल एकेडमी की ये जमीन फूलों की महक पाकर अंगड़ाइयाँ ले रही है। माहो अंजुम फर्श राह बन गए हैं, दिलों के सब्ज़ाज़ार लहलहाने लगे हैं। तमाम अर्श फर्श खुश आमदेद के नगमे गा रहे हैं और बुलबुलाने जमइयत झूम झूम कर ये गुनगुना रहे हैं कि अज़ मक़दमत दिल शाद शुद वीराना अम आबाद शुद ए बर्त चूमन सदनीदा खुश आमदेद ई गुलशने इल्मो हुनर शुद अज़ क़ुदूमत मुफ्तखिर गो यदी बामोदरा खुश आमदेद। मेहमानान दी वक़ार आज हमारे सीने फख्र से तने जा रहे हैं। इस मुबारक महफिल में हम ऐसे पाकीज़ा नफूस के साथ जमा हुए हैं जिनके क़ुलूब इख़लास व इलाहियत, तवाज़ु व इंकिसारी, जज़्बा शफ़क़त व रहमत और खुर्द नवाज़ी और हिम्मत अफ़ज़ाई से मामूर है। हमारे दरमियान इस वक्त
कोहना मश्क असातिज़ा किराम मौजूद हैं जिन्होंने अपनी तालिब इल्माना शख्सियत की तामीर और तरक्की के लिए हमारे लिए अपनी कीमती जिंदगियों को वक्फ कर दिया। उनकी कुर्बानियाँ आज पूरी रियासत में रोज़े रोशन की तरह आया है। हम हजरत मोहतमीम साहब मुद्दल्लुहु की इस मुबारक आमद पर उन हजरात का भी दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करते हैं। हजरात गिरामी कदर, अगर फिरदौस बरूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त की मिसदाक हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर ने जहाँ विलायत के सालारों को जन्म बख्शा है, जिनमें हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमा के उस्ताद शेख याकूब सरफी रहिमहुल्लाह और मुहद्दिस बेनज़ीर हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद नव्वरल्लाहु मरक़दहु, दो ऐसी इल्मी शख्सियात गुजरी हैं जिन पर पूरा आलम इस्लाम नाज़ और फख्र करता है। मेहमानान आली मर्तबत दारुल उलूम देवबंद खासान खुदा की उन सहरगाही का समरा है। इल्म व मारिफत का हसीन इम्तिज़ाज मुसलमानान बर्र सगीर के लिए अनमोल मोती और लामज़हबियत के इस दौर में दीनी आसार और अक़दार और तहजीब और सक़ाफ़त का मुहाफ़िज़ और अलमबरदार है। इसी दरसगाह वलीउल्लाही के बाशऊर उलमाए किराम की एक उलुल अज़्म जमात वारिद कश्मीर हुई, जिन्होंने हस्ब ज़रूरत नौनिहालान उम्मत के लिए इल्मी कारखानों यानी मदारिस, मकातिब और तबलीगी मराकिज़ की बुनियाद रखी। शिर्क व बिदअत के परागंदा माहौल में लुथड़े हुए हम कश्मीरी बाशिंदगान को तौहीद व सुन्नत की राह दिखाई। हिकमत अज़ीमा के साथ इन मुवक्कर उलमाए किराम ने इस्लाम के खिलाफ उठने वाले हर फितने का मुअस्सिर और कामयाब मुकाबला किया। इन उलमाए किराम ने कौम को उन फितनों की खबर मिलने से पहले खबरदार किया। आज हम अराकीन अल जमइयत व बाशिंदगान जम्मू व कश्मीर अपनी मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के मुअस्सिसीन के सदबार शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मुसलमानान कश्मीर को फिक्र आखिरत की तरगीब दिलाने के लिए एक ऐसी जमात फराहम की है जो चालबाजियों और रज़ाजोइयों से होशियार रहकर हमा वक्त दीनी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। बुलबुलान कासमिया आज हर जगह दीनी खिदमत अंजाम देकर उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का इस अंदाज में तारुफ करा रहे हैं कि इसमें नहीं कलाम कि देवबंद का वजूद हिंदुस्तान के सर पे है। एहसान मुस्तफ़ा ता हश्र उस पे रहमत परवरदिगार हो पैदा किए हैं जिसने फिदायान मुस्तफ़ा, और इस मदरसे के जज्बाए इज्जत शरिस्त से पहुंचा है खास आम को फैज़ान मुस्तफ़ा, और गूंजेगा चहार सू नानोतवी का नाम बांटा है जिसने बादाए इरफान मुस्तफ़ा। मेहमानान किराम व रुफ़क़ाए इज़ाम रियासत जम्मू व कश्मीर में इस वक्त बुलबुलान कासमिया कई शोबाजात में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मदारिस का क़याम हो, असली दरसगाह हो और यूनानी और मेडिकल कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटी में तदरीसी खिदमत का सिलसिला, गुलशन कासमी के ये चराग हर जगह नए दीप और चराग रोशन कर रहे हैं। ये सिर्फ खाली के कायनात का फजल व करम है कि जिसे चाहे अपने दीन के लिए कबूल फरमाए, क्योंकि इन सआदत बज़ोर बाजू ने कान बख्श खुदा ए बख्शिंदा। मिल्लत इस्लामिया के आलमबरदारों, जामिया सुफ़ा दरसगाह नबवी जिसके बुनियाद गुजार और सरपरस्त व निगरां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद थे, उस दरसगाह नबवी का फैज़ान है कि दुनिया के हर गोशे में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं पूरी आब व ताब के साथ गूंज रही है। तमाम मदारिस, मकातिब और इस्लामी दरसगाहों की शनाख्त व वक़ार बुनियाद इसी दरसगाह नबवी की जड़ों में पैवस्त है। इंसानी जिंदगी में तंजीम का अमल यानी नज़्म व ज़ब्त से न सिर्फ इनफिरादी शख्सियत उभर कर सामने आती है, बल्कि एक खूबसूरत मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार भी अदा होता नजर आता है। इसी बिना पर अल जमइयतुल इस्लामिय्यतुल खैरिया इस्लामी फलाही तंजीम का क़याम अमल में लाया गया। ये नक्काली है दारुल उलूम देवबंद की और जमीयत उलमाए हिंद जैसी अजीम जमात की, जिसकी रगू और बुनियादों में हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब देहलवी रहिमहुल्लाह, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहिमहुल्लाह और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहिमहुल्लाह का खून मुबारक शामिल है। हजरत वाला साले गुज़िश्ता 18 अक्टूबर को मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली से इस जमइयत की रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा हुआ। ये जमइयत खानवादा कासमी के अमीन और पासमा खतीबुल अस्र
حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمیم دارالعلوم وقف دیوبند و نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سرپرستی اور خانوادہ انوری کے امین حضرت مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب مسعودی مدظلہ کی صدارت میں کام کر رہی ہے. ان کو بھی تشریف لانا تھا مگر تھائی لینڈ کے سفر پر ہونے کی وجہ سے حضرت والا یہاں پر تشریف فرما نہ ہو سکے. حضرت والا اس جمعیت کے 3 شعبے ہیں. نمبر 1 یعنی تعمیرات مساجد، نمبر 2 تعلیمی یعنی قیام مکاتب و عربی و انگریزی اکیڈمیز، نمبر 3 خیراتی یعنی تقسیم وظائف در بیوگان. شعبہ جات ثلاثہ کی تفصیل حضرت الاستاذ مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہم ریاستی سیکریٹری الجمعیت الاسلامیت الخیریہ نے حضرت والا کے سامنے اور پورے مجمع کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر جو کبھی سادگی و دینداری، اخلاق و ہمدردی، غیرت و مروت اور ایثار کے لیے دنیا میں مشہور تھی، آج ظلمت و تاریکی، ضلالت و گمراہی اور بے حیائی و بے دینی کا مرکز بنتی جا رہی ہے. مدارس کے قیام نے گرچہ ریاست سے جہالت کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ان سب انقلابی تحریکوں کے باوجود اب بھی جہالت، برائی کا بڑھتا رجحان، انتشار اور مغربی تہذیب کے غلبے کی کثرت کو سامنے رکھ کر یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مدارس کی ان کوششوں میں مزید وسعت لانے کی ضرورت ہے. کسی بھی آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں حضرت والا کے دست مبارک سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامی انٹرنیشنل اکیڈمی کا سنگ بنیاد عمل میں آ رہا ہے، جس میں درجہ نظامی کے ساتھ ساتھ جدید طرز پر عصری تعلیم اور مکمل سے لیس انتظامات عمل میں لایا جائے گا. الجمعیت کی یہ ابتدائی کاوش جس عظیم شخصیت اور بزرگ ہستی کے دست مبارک سے آج انجام پا رہی ہے، وہ ایک ایسے عظیم عالمی ادارے کے منصب جلیل پر فائز ہے اظہر الہند کے نام سے جانتی ہے. مادر علمی دارالعلوم کے اس عظیم عہدے پر علم و عمل کے شاہ سواروں کی ایسی جلیل القدر جماعت براجمان ہوئی ہے جن میں تقوی و طہارت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ہم اپنے استاد عظیم عالم دین حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب حفظہ اللہ کو دارالعلوم دیوبند کے عالی وقار عہدہ اہتمام پر فائز دیکھ رہے ہیں تو جذبات کا ایک عالم اکبر دل میں بسیرا آتا ہے. سامعین، ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے کہ ہم اپنے حال دل کو الفاظ کے قالب میں ڈھالنے سے قاصر ہیں. جذبات و خواہشات کے بہرے بیکاراں کو صفحۂ قرطاس پر لانے اور سپرد قلم کرنے سے ہم باہر ہیں. آپ الجمعیت کے لیے اور سرزمین پنچ کے لیے بے حد اہمیت کی حامل ہے. حضور والا کی آمد سے کشمیر کی گلگوش وادیوں سے لے کر یکبستہ پہاڑ و ہوا تک آپ کی آمد کی دھوم مچی ہوئی ہے. مادر علمی دیوبند نے ملک و ملت کے ایسے علم کے جیالے تیار کیے ہیں جو باطل کے لیے بانگے درا، کسل مندوں کے لیے ضرب کریم، ہزاروں تشناکام لوگوں کے لیے ساقیہ اور شورید و پست قوموں کے لیے شمشیر نہا کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت متضلہ ہیں اس بزم جنوں کے دیوانے، ہر راہ سے پہنچے یزداں تک ہے عام ہمارے افسانے، دیوار چمن سے زندہ تک اور سوبار سوارا ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو یہ اہل جنوں بڑو رحمت نازل ہوں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی قبر مبارک پر جن کے 2 عظیم شاگردوں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی اول رحمہ اللہ اور مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ سرزمین کا برکت سے خدائے دو جہاں نے اس پورے علاقے کو دوبارہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا. رفتہ رفتہ دینی ادارے قائم ہوئے، کرام نے کام کیا. حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا فیروز صاحب خاکی دامت برکات، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نقشبندی دامت برکاتہم شاگرد خاص حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ یا حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رحمہ اللہ، ہر ایک نے توحید و سنت کی بچانے کے لیے صعوبتیں برداشت کی، زجر و توبیخ غضب کو جھیلا. یہ سن 1974 تک چلتا رہا. دینی اور روحانی اعتبار سے کھنڈر ہو چکی سرزمین پنچ میں اکابر و اسلاف کی جانب سے انجام دی ہوئی خدمات اس بات کا زندہ ثبوت تھی کہ سیاہی طاق کی یہ کہہ رہی ہے میں اجالا رہ چکا ہے. سن 1974 میں مادر علم
جامعہ اسلامیہ ہے آج اس عظیم ہستی کے نام پر اس اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، وہ اصل پھل اور نتیجہ ہے اس محنت کا جسے حضرت الاستاذ مولانا غلام صاحب دامت برکاتہم نے گزشتہ 40 سالوں سے دیا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ کیا کچھ نہیں دیا ہمیں ضیاء العلوم نے، کیا کچھ نہیں دیا ہمیں ضیاء العلوم نے، ظلمت میں بخشی دیا ہمیں ضیاء العلوم نے۔ سامعین، ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت محتمی کی برکت سے آسمان علم و عمل کے درخشندہ ستاروں، دل نواز قلم کاروں، شعلہ بار مقرروں اور ولولہ انگیز خطیبوں کو سننے کا موقع ملا ہے، لیکن ساری خوبیاں اور سارے نتائج کا سہرا حضرت کہ جس طرح سے آپ نے ذمہ داریوں کو بالا رکھ کر منجو ملال کے پہاڑوں کو برداشت کر کے اور صعوبتوں کو جھیل کر ہماری اس حقیر کی دعوت پر لبیک کہا ہے، ہم حضرت والا کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا بند کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ منان گرامی قدر، ہم ریاست جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پنچ میں آپ کی قدم رنجہ فرمائی پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، صمیم قلب سے دل پر آپ کی آمد پر ہم وبادائی کے طرح بنا رہے ہیں اور خوشی سے اتیت اہلا و اتیت سہلا کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اخیر میں ہم اراکین جمعیت حضرت والا کا شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے طلبہ عزیز کو موقع فراہم کیا، ہم ریاست سے تشریف لائے ہوئے سبھی علماء کرام، حضرات اور دانشور اور دور دراز پہاڑیوں خبر طے کر کے یہاں مہمانوں کا کہ اپنی بے پایا باوجود پروگرام کامیاب بنانے کے لیے کو برداشت خدائے دو جہاں عادت دارین سے حضرت والا کو بھی آخر دعوانا رب العالمین۔ گر شمس و قمر کو کوئی مٹھی میں دبا لے، آپ حضرات اس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کے لوگ اچھی خاصی اردو جانتے ہیں۔ شمس و قمر کے معنی سورج اور چاند کے ہیں۔ کہتا یہ ہے گر شمس و قمر کو کوئی مٹھی میں دبا لے، یعنی چاند اور سورج کو اپنی ایک ایک مٹھی میں دبا لے اور دولت کونین کو دامن میں سنبھالے۔ یعنی فرض کر لیجئے کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا دولت مند، اتنا بڑا رئیس ہو کہ چاند اور سورج بھی اس کی قدرت کے زیر نہیں ہو اور دولت کونین اس کے دامن کے اندر سمائی ہوئی ہو، صرف دنیا ہی نہیں دونوں جہان کی دولت کا وہ مالک ہو، گر شمس و قمر کو کوئی مٹھی میں دبا لے اور دولت کونین کو دامن میں سنبھالے، پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے۔ کہتا ہے کہ اتنا بڑا مالک ہے کہ دولت کونین کا مالک ہے، شمس و قمر اس کی مٹھی میں ہے، اور اتنا بڑا مالک ہونے کے بعد پھر کالکا پرساد سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، تو کیا لینا چاہتا ہے۔ اگر تو بغلے کا مطالبہ کرے تو وہ مل جائے، تو بینک بیلنس کا مطالبہ کرے تو وہ مل جائے، فراٹے بھرتی ہوئی چمچماتی ہوئی گاڑیوں کا مطالبہ کرے تو وہ مل جائے، ہوا کے دوش پر چلنے والے جہاز کا مطالبہ کرے تو میں وہ بھی دینے پر قادر ہوں۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے۔ جواب کیا دیتا ہے؟ پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نعلین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے، نعلین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ یعنی دولت کونین کا مالک مجھے اختیار دیتا ہے کہ جو تو چاہتا ہے وہ مجھ سے لے لے، لیکن میں ساری دنیا کو چھوڑ کر، آسمان و زمین کی دولت کو چھوڑ کر اگر میں کسی چیز کو لینا چاہوں گا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین
اور کیا ان کو پہننے کے لیے؟ ہرگز نہیں. کیا ان کو جیب میں رکھنے کے لیے؟ یہ بھی نہیں. یہ حیثیت کہاں؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین کو لینا چاہتا ہے اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے اور اپنی آنکھوں سے لگانے کے لیے. دوستو ایک اور غیر مسلم ہی شاعر ہے جس کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. وہ اپنے عشق کو بیان کرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے اختیار ہو جانے والی محبت کو بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں کہ صرف مسلمان ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، وہی عشق کا دم ہے، وہی عاشق رسول کہلائے، وہی غلام محمد کہلائے. یہ ان کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی انہوں نے بینامہ نہیں کرا رکھا، کوئی رجسٹری انہوں نے عشق محمد کی نہیں کرا رکھی ہے. ہم بھی عشق کر سکتے ہیں اور ہمارا دل اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے تو اس سے کیا چارہ ہو سکتا ہے؟ دوستو اب سنیے کہ میں نے یہ اشعار آپ کو کیوں سنائے اور وہی میں کہنا چاہتا ہوں اور وہی پیغام دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے ایمان کا جز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیے بغیر کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا اور اس کے ایمان کے اندر کمال نہیں آ سکتا ہے. اور میں نے اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بلکہ واضح طور پر اس کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان کامل حاصل نہیں کر سکتا اور مومن کامل نہیں ہو سکتا ایمان کی حلاوت اور چاشنی نہیں سے زیادہ اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کی محبت سے مقدم ہے، اپنے والد محترم کی محبت سے مقدم ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کی محبت سے مقدم ہے. لیکن کیا صرف محبت اور صرف عشق رسول کے دعوے کر دینا اور کیا صرف غلام محمد کے نعرے لگا دینا اور کیا صرف اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کی رٹ لگاتے رہنا اس سے کام چل جائے گا؟ اگر کام چلتا ہوتا تو کالکا پرساد کا میں نے جو آپ کو ابھی شعر سنایا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور اتنے زبردست عشق کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اپنی آنکھوں سے ملنے کے لیے تیار ہے. ایک دوسرا غیر مسلم شاعر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں، عشق ہو گیا، دل آ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور مسلمانوں کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. لیکن میں کہنا یہی چاہتا ہوں کیا صرف عشق کر لینے سے کام چل جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کالکا پرساد کا یہ عشق اور جوتوں کو آنکھوں سے لگانا کیا اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر پہنچا سکتا ہے؟ جب تک کہ ایمان کی چنگاری دل کے اندر نہ ہو اور ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی دل کو معمور کیے ہوئے نہ ہو اور اس کے اوپر سے اتباع رسول نہ ہو اور سنت رسول کی تابعداری اور اطاعت گزاری نہ ہو تو اس وقت تک کیا صرف عشق اور عشق محض کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ کو بھی یقین ہوگا اور مجھے بھی یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ایمان کا جز ہے. ایمان اس کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، لیکن صرف محبت کبھی کام آنے والی نہیں. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ
کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور واقعی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق صادق ہو اور تمہیں اللہ سے عشق حقیقی ہے فاتبعونی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ تم میرا اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اگر رسول کی تابعداری نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اطاعت نہیں، اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے قالم میں ڈھالا ہوا نہیں ہے اور ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے کے اندر اور خاکے کے اندر ڈھلی ہوئی نہیں ہے، تو صرف محبت کبھی کام آنے والی نہیں۔ میرے دوستوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے کہ دعویٰ تو ہو غلام محمد ہونے کا، نام بھی رکھ لیں غلام محمد، اور دعویٰ تو ہو عاشق رسول ہونے کا، چہرے کو دیکھو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چغلی کھائے، لباس کو دیکھو تو پتہ یہ چلے کہ دعویٰ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتا ہے۔ زبان سے ایک مرتبہ مت کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، لیکن سنتوں پر چل کر دکھائیے، ایک ایک ادا آپ کی سنت کے مطابق ہوگی، بچہ بچہ کہے گا کہ متبع سنت ہے، عاشق رسول ہے، غلام محمد ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور دیگر حضرات کو بھی بیان کرنا ہے۔ خلاصہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں، میں نے شروع سے اب تک جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ کالے کا پرساد کتنی محبت کرے، جوتوں کو نالین مبارکین کو آنکھوں سے ملے، کام آنے والا نہیں، صرف محبت۔ ابو طالب بھتیجے سے کتنی محبت کریں، ایمان قبول نہ کریں، اتباع رسول نہ کریں، اطاعت رسول نہ کریں، کام آنے والی نہیں، ہمارے بھی کام آنے والی نہیں۔ محبت رسول، عشق رسول کامل اور مکمل، عشق رسول یقین جنت تک لے جانے والا ہے، لیکن عمل اور اتباع کے ساتھ ساتھ، عمل اور اتباع نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ پورے دین کو بیان نہیں کیا جا سکتا، علماء کرام سے وقتاً فوقتاً اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، معلوم ہے بہت اچھا، ورنہ علماء کرام سے پوچھئے۔ حضرت مولانا غلام قادر صاحب جیسے متبع سنت عالم آپ کے درمیان موجود ہیں، ان سے معلوم کر کر کے اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیجئے، پھر دیکھیے کہ ملت کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ صحابہ کرام میں ہم میں صرف فرق اتنا ہی ہے کہ انہوں نے حضور کے سنتوں کو حفظ جان بنا لیا تھا، دنیا ان کے قدم چومتی تھی، اور جیسا کہ ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے کہ افریقہ کے جنگلات کے شیر بھی ان کے لیے راستہ چھوڑ رہے تھے۔ آج ہم ذلیل اور خوار ہیں صرف اس لیے کہ دعویٰ محبت کا ہے، اتباع رسول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نگرانی کر رہے ہیں، اور ریاست پنچ میں جو ہماری برادری 588 افراد پر مشتمل ہے، اس کے یہ اہم چشم و چراغ ہیں، اور اس پروگرام کے سلسلے میں انہوں نے پولیس انتظامیہ کے سلسلے میں، ضلعی انتظامیہ کے سلسلے میں، آرمی سے ٹینٹ وغیرہ کے سلسلے میں اور دیگر وہ سامان جو حضرات اکابرین کی آمد پر ہمیں ضرورت تھے، اس سلسلے میں ہمارا بہت تعاون کیا ہے۔ ہم حضرت کے صد بار شکر گزار ہیں۔ ان سے میں درخواست کرتا ہوں، اور انہوں نے یہ فرمایا بھی تھا کہ میں حضرت محتمیم صاحب سے پہلے 5 منٹ کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 5 منٹ میں اپنی بات پوری فرمائیں۔ آوری پر میں پنچ کے عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک تاریخی دن ہے جو ہماری تاریخ میں اسرائیلی اور ریف میں لکھا جائے گا۔ آپ جیسے جلیل قدر ہستی کا پنچ میں اس پہاڑی سفروں کو طے کر کے آنا ہمارے لیے نہایت ہی مسرت اور خوشی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ میرے خیال میں پہلے میرے مولانا غلام قادر صاحب نے محترم دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب کو بلایا ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن میری زندگی میں یہ پہلی بار ہے کہ ایک دیرینہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک عظیم الشان ادارہ
جس نے بہت بڑے جلیل القدر رہنما پیدا کیے، علماء اکرام پیدا کیے، وہ اور اس کے محترم چانسلر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ میں ایک بار پھر ان کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی توجہ اس طرف مبذول فرما کر اس ملی جماعت کو اکٹھا کرنے میں اہم رول ادا کریں گے۔ بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ ہندوستان کی آبادی میں 22 کروڑ مسلمان آباد ہیں، لیکن اس قدر بکھرے ہوئے ہیں، اس قدر نظام میں افراتفری ہے کہ باوجود ہے کہ اگر وہ اکٹھے ہوتے، اگر ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوتے، تمام مسلک تمام عقیدوں کو بالائے طاق رکھ کر قرآن پاک کی اس آیات آل عمران سپارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 64 میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا نبی ان سے کہہ دو کہ آپ اس بات کی طرف آئیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور اس کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے رب نہ بنائیں۔ اگر یہی کامن منیمم پروگرام کے تحت مولانا صاحب سے میری درخواست ہے، اسی پہ کر کے میں آپ کو ایک بار پھر ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ آزادی میں جو کردار مسلمانوں نے نبھایا وہ عموماً، اور جو علماء اکرام اعلی دیوبند نے فرمایا، اس کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ میں آپ کس کا نام لوں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لوں، رفیع احمد کلوائی کا نام لوں، مولانا علی کا نام لوں، حسین احمد مدنی کا نام لوں، عبید اللہ سندھی کا نام لوں، اور مولانا برادران جوہر علی ان کا نام لوں، کس کا نام لوں جو آپ کی اس ادارے سے، جس نے تہذیب و تمدن ہندوستان کو سکھایا، جس نے ہندوستان کی تہذیب و تمدن میں اور بڑی قربانیاں پیش کر ہندوستان کی آزادی میں رول ادا کیا، لیکن کاش کہ متعصب لوگوں نے اس تاریخ میں نہ تو ان کا ذکر کیا، نہ مسلمانوں جو عام مسلمانوں نے کیا، اور علماء اکرام نے جو اقدار جو انہوں نے کام کیا اس کا بھی تذکرہ نہیں۔ میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ میں مذہبی تقریر تو آپ نے سنی، تو آپ دین اسلام پہ جو تقریر ہوئی میں آپ سے بھی یہ سننا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے میں یہ آپ کو ایک بات سونپ رہا ہوں۔ میری عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے، اور میں نے یہ پیغام آپ کے ذریعے پہنچانا ہے سارے دیش کے مسلمانوں کو کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، آپ منیمم کامن پروگرام کے تحت کام کریں، اپنے مسلک کو قائم رہیں۔ ہم ان کو نہیں چھیڑنا چاہتے، لیکن دین اسلام کی خاطر، اس اجتماع کی خاطر، اس کی یونٹی کی خاطر آپ ایک ہو جائیں۔ ایک یہ آپ کام کریے، میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ یہ کر سکتے۔ آپ کے اس ادارے نے بہت بڑے کام کیے، یہ بھی آپ کا، آپ چونکہ چانسلر ہیں وہاں کے، آپ اس بات کو ہاتھ میں لیں، تمام سے رابطہ قائم کریں، ملی نظام بنائیں، کامن منیمم پروگرام کا ایک نقشہ پیش کریں جو تمام مسلمانان دین کو اکٹھا کر سکے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ تاریخ ہے جو آزادی کی تاریخ ہے ہندوستان کی، اس میں جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے کام کیا، جن علماء اکرام نے کام کیا، اس کی ایک مسند تاریخ لکھنے کے کا بندوبست کیجیے۔ وہ بندوبست اردو میں بھی ہو، انگریزی میں بھی ہو، یہ بھی میں آپ کو ذمہ لگاتا ہوں۔ آپ میرے مرنے سے پہلے یہ 2 کام کر جائیے، مجھے پوری شانتی ملے گی، مجھے پورا تسلی ہو جائے گی کہ آپ یہاں پہ آئے
اور آپ نے یہ وعدے کیے اور آپ یہ کام اگر کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا. آپ کا زندگی جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ قابل فخر ہے. اور میں اسی کے ساتھ جناب مولانا غلام قادر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی علیل حالت کے باوجود یہ نظام چلایا. متواتر جدوجہد کر کے تمام جگہ میں جا کر اس مجلس کو اس جلسے کو کامیاب کیا. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ پھلے اور پھولے اور وہ دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. آپ کے جو ہماری جو اسلائی کمیٹی ہے اس نے مجھے بھی ممبر بنایا. میں ان کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر سکھنے دل میں اور کرنے مدد کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے وہ مدرسہ بنائیے, چاہے آپ بیوان کو وظیفہ دیجیے, اسکول کھولیے, کالج کھولیے, میڈیکل کالج کھولیے, انجینئر کالج کھولیے. تو ہم آپ کو جس طرح آپ نے چن کر مولانا غلام قادر صاحب نے تنکا چن کر یہاں پہ ایک یونیورسٹی قائم کی ہے, ایک بہت بڑا ادارہ جو ایک حکومت بھی نہیں چلا سکتی, وہ غلام قادر صاحب کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر دراز بخشے. ابھی ان کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ وہ پھلے اور پھولے. اور شہزاد صاحب کے لیے میں دعا مانگتا ہوں. اور میں مودی صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ان 2 باتوں پر خیال رکھیں. ایک تو کتاب ہندوستان کی تاریخ اور مسلمانوں کا رول, اور دوسرے یہ منیمم پروگرام جو ہے کامن منیمم پروگرام کے تحت سب کو اکٹھا کر کے 22 کروڑ کو ایک تصویر میں پرو کر اگر یہ پروج ہیں یہ ہندوستان میں حکومت کر سکتے ہیں. آج بچھڑے